موقع عطا فرمایا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ مبارک تذکرہ کر لیا جائے. یہ امت کے سب سے بڑے بزرگ ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء کے بعد سب سے بڑا جو پوری انسانیت میں رتبہ درجہ ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے ابو بکر. آپ کا اصل نام عبداللہ تھا. سب سے پہلے اسلام لائے مردوں میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدق پیش کیا، ابو بکر نے تصدیق کر دی، تو ایک ہی تصدیق سے صدیق اکبر بن گئے. اسلام پیش کیا، ابو بکر نے تصدیق کی تو صدیق اکبر بن گئے. سب سے پہلے اسلام کون کو لایا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا عورتوں نے سب سے پہلے اسلام لائی. بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اسلام لائے. سب سے پہلے غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ اسلام لائے. اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اسلام لائے. علماء کرام نے نقطہ لکھا ہے کہ عورت مرد کے تابع ہوتی ہے. جو مرد کا مذہب ہوتی ہے عورت کا مذہب. اسی طرح غلام ہوتا ہے وہ بھی جو مالک. اور بچہ علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے. تو جیسے آپ کو دیکھتے ہیں ویسے اسلام بھی لیا ہے. لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا یہ کمال تھا کہ وہ آزاد بھی تھے، سمجھدار بھی، شعور سردار تھے اور اصل و رسوخ والے آدمی تھے. کسی قسم کا دباؤ نہیں تھا ان پر. تو ان کا اسلام لانا یہ سب سے بڑا کمال تھا. خود مختار آزادانہ طور پہ اسلام لائے اور اسلام لاتے ہی آپ نے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی. اور آپ کے اسلام لانے کا اسلام کو بھی مسلمانوں کو بھی فائدہ ہوا. تو سب سے پہلے 6 لوگ مسلمان ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اسلام کی وجہ سے. ان میں کون ہیں؟ حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف. یہ عرب کے بڑے بڑے سردار اور سمجھدار اور مال و دولت والے لوگ تھے. تو یہ بڑے بڑے سردار جن کی وجہ سے ان کی دعوت پر تبلیغ پر اسلام لے کے آئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حضر نے ساتھ دیا. مشکلوں میں تکلیفوں میں بھی آپ کے ساتھ رہے. کیسا ساتھ دیا کہ ہجرت کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کا کہا لوگوں کو اور آپ ابھی نہیں گئے. جب آپ کو حکم ہوا ہجرت کا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. انہوں نے پہلے سے 2 اونٹنیاں تیار کر کے رکھی سفر کے لیے. تو نکلے اور راستے میں جب غار کے پاس پہنچے، غار ثور کا جو مشہور واقعہ سنتے رہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے ایک مرتبہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، تو کسی نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے. پھر فرمایا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ میری ساری عمر، ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایک رات اور ایک دن کے برابر ہو جائے. اور وہ رات کون سی تھی؟ غار والی رات. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے جو غار کے پاس پہنچے تو آپ کو فرمایا کہ آپ ایمان ٹھہرے، میں ذرا اندر صفائی کر لوں کہیں کوئی تکلیف دہ چیز نہ ہو. اب اندر گئے، آپ نے صفائی کی تو آپ نے کچھ سوراخ دیکھے.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ تشریف لائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کے آپ کی گود مبارک میں سر رکھ کے سو گئے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ لدغت ابا بکر، کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ڈسا گیا، سانپ نے سوراخوں سے ڈسا. لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حرکت نہیں کی کہ کہیں میری حرکت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے. تو انہوں نے درد کی شدت کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آنسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گرے. آپ بیدار ہوئے، فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے ڈسا گیا ہے اللہ کے رسول. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹی پر اپنا دعا بابرکت ڈالا جس سے ان کی درد دور ہو گئی. تو حضرت عمر فرماتے تھے کہ یہ والی رات ایسی ہے کہ عمر کی ساری نیکیاں اس کے برابر. اور وہ دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے امت کو جس طرح سنبھالا، وہ دن ایسا ہے کہ عمر کی ساری نیکیاں اس کے برابر ہو جائیں. ایسا ساتھ دیا سفر نظر میں، مشکلات میں ہمیشہ ساتھ رہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں میں کوئی ایسا نہیں جس کا میں نے حق ادا نہ کر دیا ہو سوائے ابو بکر، کہ اس کے مال اور اس کی محبت سے مجھے اتنا نفع ہوا کہ کسی شخص کے مال اور محبت سے نفع نہیں ہوا، اور اس کا حق میں ادا نہیں کر سکتا، اس کا حق اللہ ادا کرے. میرے محترم دوستوں، انس صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی کیسا دن تھا جو عمر نے فرمایا کہ وہ دن خلافت کا دن کہ عمر کی ساری نیکیاں اس کے برابر ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن دنیا سے تشریف لے گئے اور جمعرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی. اس کے بعد قرات والے کوئی نماز نہیں پڑھ لیا 4 دن پہلے، کیونکہ مرض میں تھے، حالت مرض میں تھے. اس کے بعد جب نماز کا وقت، اگلی نماز کا وقت آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف نہ لے جا سکے تو آپ نے حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض فرمایا کہ ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھنے. حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے والد صاحب بڑے رقیق القلب ہیں، نرم دل آدمی ہیں، آپ کی جگہ پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے. یہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا زبان سے تو یہ کہہ رہے تھے لیکن دل میں یہ تھا کہ میرے والد اگر چھلے پہ کھڑے ہوں گے تو لوگ باتیں کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حیا کے ان کی جگہ پر کھڑے ہو گئے. یہ وہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں فرمایا وہ کر کو بہت نماز پڑھنا. انہوں نے پھر کہا اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ 3 مرتبہ انکار کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا ابو بکر کو کبھی نماز پڑھنا ہے. حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ فراست تھی، وہ سمجھ گئی کہ نماز پڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خلافت کے فائز ہوں گے. اور وہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ کا خود فرمان ہے کہ میں یہ چاہتی تھی کہ میرے والد خلافت سے دور رہیں اور دنیا کے بکھیڑوں سے دور رہیں اور ان پریشانیوں میں نہ پڑیں، اور اسی طرح لوگ حسد کرنے لگ جاتے ہیں اس سے بھی دور رہنے میرے والد. تو میں یہ چاہتی ہوں. یہ ہے صدیق اکبر کی بیٹی صدیقہ کا دین کہ خود بھی اپنے والد کے لیے یہ چاہتی ہیں کہ خود کسی پریشانی میں نہ پڑے، لیکن جو اللہ کو منظور تھا ہونا تو وہی تھا. بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھانی شروع کر دی اور
ایک روز نماز پڑھا رہے تھے، ظہر کی نماز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر کہ آپ تشریف لائے نماز کیجیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھوڑا پیچھے ہٹ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بائیں جانب بیٹھ گئے اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ ایسا ایسا آواز سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پیچھے تکبیریں کہتے رہے، ان کی تکبیر سن کے لوگ کو سجدہ کرتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز تھی، اس کے بعد آپ نے کوئی بھی مسجد میں نماز نہیں پڑھائی اور دنیا سے تشریف لے گئے۔ عید کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہتر تھی، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آپ سے اجازت دی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ایک بیوی، دو بیویاں تھی، ایک بیوی ان کی مدینہ سے کچھ دور رہتی تھی، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی حالت بہتر ہے، تو اب مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی اس بیوی کے پاس کو صبح فجر پڑھ کے عید کے دن آپ نے اجازت دے دی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چلے گئے اور صحابہ کرام جو باہر موجود تھے انہیں پتہ چلا کہ آپ کی حالت بہتر ہے، تو وہ بھی منتشر ہو گئے۔ لیکن دوپہر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ جب یہ دل سوز واقعہ پیش آیا تو صحابہ کرام کی یہ حالت ہوئی کہ سکتے میں آ گئے، حیران اور ششدر۔ حضرت عمر رضی اللہ کے بارے میں آتا ہے تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے، جو کہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا میں اسے قتل کروں۔ حضرت عثمان کی یہ حالت کسی سے بات ہی نہیں کر رہے، گویا پتھر بن گئے، اور صحابہ کرام ایک دم پریشانی کے عالم میں عجیب سے حالات اور جذبات۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جب وہاں پتہ چلا، وہ فوراً گھوڑے پر سوار ہوئے، شکستہ دل کے ساتھ آنسو بہاتے ہوئے گھوڑا دوڑاتے ہوئے تشریف لائے، مسجد نبوی کے باہر گھوڑا کھڑا کیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اجازت لے کے اندر تشریف لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات آپ کے لیے جمع تھی۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو سب نے پردہ کر لیا سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر تشریف لیتے ہوئے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آپ کے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹایا، آپ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور فرمایا یا وا نبیہ وا حبیبہ وا خلیلہ وا صفیہ، اور پھر رونے لگے۔ پھر آپ باہر تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے جلال کے عالم میں حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر، کیا تو بھول گیا ہے اس فرمان کو کہ انک میت وانہم میتون؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا آپ علیہ السلام سے کہ آپ بھی وفات پا جائیں گے اور یہ لوگ بھی سب۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تھوڑا ہوش آیا، پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو متوجہ کیا، منبر پر مفروض ہوئے اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، کہ تم میں سے جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ زندہ ہے، اسے موت نہیں ہے۔ ومن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا ہے تحقیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ وقال اللہ تعالی انک میت
فَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ پھر فرمایا قال اللہ تعالی كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ہر چیز کو فنا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ پھر فرمایا قال اللہ تعالی ما كان محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، کہ محمد تو اللہ کے رسول ہیں، جیسے پچھلے رسول گزرے۔ اگر وہ فوت ہو جائیں اور قتلوا یا وہ شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کہ تم لوگ دین سے پلٹ جاؤ گے، اور جو کوئی دین سے پلٹے گا لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ ایسا ایک خطبہ دیا آپ نے، فرمایا کہ جس طرح دین اترا تھا آج بھی ویسے ہی موجود ہے، قرآن جیسے اترا تھا اب بھی ویسے ہی موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث آپ نے فرمائی وہ ویسے ہی موجود ہے، جو اللہ کے احکام اترے وہ ویسے بھی موجود ہیں، قیامت تک موجود رہیں گے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح جہاد کرتے تھے ہم ویسے ہی کریں گے، جیسے دین پر عمل کرتے تھے ویسے ہی آج بھی کریں گے۔ تحقیق کہ اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں قبول فرمایا، پھر آپ کے ذریعے آپ نے جہاد کیا، آپ نے اسلام کی تبلیغ کی، اللہ نے اسلام کو غالب کیا، اب اللہ نے آپ کو اٹھا لیا ہے، تو کیا ہم لوگ دین سے پھر جائیں گے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ دشمنان اسلام یہ جان لیں کہ جو تلواریں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھائی تھی وہ ہم نے رکھی نہیں ہے۔ آج بھی اگر اسلام کے خلاف دشمنی کریں گے تو ہم ویسے ہی ان سے جہاد کریں گے جیسے ہم اپنے پیارے نبی کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ لہجے وہ بولتا ہے، وہ جب اپنے ہونٹوں کے درد بولتا ہے، محمد محمد ہے اس کا وظیفہ، وہ ہر بات میں نبی کا خلیفہ، حکم نبی کو وہی جانتا ہے، نبی کی شریعت وہی جانتا ہے۔ اس دن کے بارے میں حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ ایسا دن ہے کہ میری ساری نیکیاں عمر کے حضرت بکر کے اس دن کے برابر۔ پھر اسی دن عید کے دن شام کو سقیفہ بنو ساعدہ ایک جگہ ہے، وہاں پر انصار اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے خلافت کہا کہ ہم خلیفہ مقرر کریں۔ ایک بات غور کرنے کی ہے، سارے صحابہ کرام دنیا کے لالچ کی وجہ سے یا خلافت کے لالچ کی وجہ سے نعوذ باللہ خلیفہ نہیں بنا رہے تھے، وہ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کافروں کو موقع نہ مل جائے، اگر کوئی خلیفہ ہی نہ ہوگا کافروں کو موقع مل جائے گا اسلام کو نقصان پہنچا، اس لیے خلیفہ مقرر کر۔ تو انصار کے کچھ لوگ جمع ہو گئے اور کہا کہ ہم ایک خلیفہ بنا لیتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی شام کے وقت عید کے دن، تو آپ اور حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح وہاں پر تشریف لے گئے۔ انصار نے کہا کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں، ہم نے نبی علیہ السلام کی حمایت کی، تم تعداد میں کم ہو، مہاجرین سے کہا، اس لیے خلیفہ ہم میں سے ہوگا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ دو خلیفہ ہو جائیں، ایک انصار کا خلیفہ ہو، ایک مہاجرین کا خلیفہ ہو، لیکن صحابہ نے اس کو رد کیا کیونکہ دو خلیفہ نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا ایسا ہو سکتا ہے کسی مملکت کے دو خلیفہ ہوں؟ کیا کسی عورت کے دو حامد ہو سکتے ہیں؟ اس طرح یہ ناممکن، اسی طرح یہ بھی ناممکن۔ انہوں نے اپنے دلائل دیے کہ خلیفہ ہم میں سے ہو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اپنے خطبہ ارشاد فرمایا کہ ہم مہاجرین سب سے پہلے اسلام لائے، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے میں سبقت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین میں سے ہیں، اور پھر آپ نے جب لوگوں نے اس پہ کچھ باتیں کی اور کہا کہ خلیفہ انصار میں سے ہو، تو حضرت عمر نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یہ حدیث پڑھی
کہ الائمۃ من قریش کے امام خلیفہ یہ قریش میں سے ہوگا، اور یہ اس لیے تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی یہ فراست سے یہ دیکھ رہے تھے کہ قریش ایسا قبیلہ تھا جس کو سارا عرب بڑا تسلیم کرتا تھا۔ اگر انسان میں سے کوئی خلیفہ بنتا تو بہت سے قبائل اس کو تسلیم نہ کرتے، وہ انصار کے خلاف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث بھی موجود تھی۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت ابوبکر نے حضرت عمر سے کہا اپنا ہاتھ بڑھاؤ، میں تمہارے ہاتھ پہ بیعت کروں۔ حضرت عمر نے فرمایا آپ کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور کو خلیفہ مقرر نہیں کر سکتے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور صحابہ نے بھی اس طرح، سارے صحابہ نے متفق کے طور پہ حضرت ابوبکر کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ کوئی آپ سے بڑا نہیں ہے، ہم آپ کو خلیفہ بناتے ہیں۔ میں محترم دوستو، خلیفہ بنے اور کیسے خلیفہ بنے یہ بھی میں تھوڑا عرض کر دوں۔ خلیفہ بنے تو آپ کپڑے کی تجارت کر سکتے ہیں، کپڑے کی تجارت کرتے ہیں تو خلافت خلیفہ بنے، صبح چادریں ہاتھ پہ ڈالی اور بیچنے کے لیے نکلے۔ حضرت عمر نے کہا کہاں چلے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں اگر اپنا تجارت نہیں کروں گا گھر والوں کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ خلیفہ ہیں، اگر آپ اپنا کاروبار میں لگ جائیں گے لوگوں کے کام کیسے کریں گے، خلافت کے امور کیسے انجام دیں گے؟ آئے میرے ساتھ، میں آپ کو امیر الامت جس صحابی کا لقب ہے ان کے پاس دے سکتا ہوں، وہ آپ کے لیے کچھ وظیفہ مقرر کر۔ ان کے پاس چلے، انہوں نے ایک مہاجر آدمی کو جتنا وظیفہ ملتا تھا اتنا ہی امیر المومنین حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا مقرر کر دیا، نہ ایک آنا کم نہ ایک آنا زیادہ۔ اچھا، بڑا عجیب واقعہ یہ ہوا، ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ نے خواہش ظاہر کی کوئی میٹھی چیز کھانے کو دل کرتا ہے، تو حضرت کو فرمایا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جو روزمرہ کوئی وظیفہ ملتا ہے اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچا لیا کریں گے، آپ نے اجازت دے دی۔ کچھ عرصہ بعد ایک میٹھی چیز کھانے کے پیسے جمع ہو گئے، تو حضرت ابوبکر فرمایا کہ یہ تجربے سے ثابت ہوا کہ جتنے پیسے بچے ہیں اتنے پیسے ہمیں بیت المال سے زیادہ مل رہے ہیں، لہٰذا یہ مجھے دے دو، یہ میں بیت المال میں جمع کروا دوں۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا جب وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں بیت المال سے پیسے لینا نہیں چاہتا تھا، لیکن اوپر نے مجھے مجبور کیا، اب ایسا کرو میرا فلاں باغ ہے وہ سارے کا سارا بیت المال کے لیے وقف کر دو، تاکہ میں نے آج تک بیت المال سے جتنا لیا ہے وہ سارے کا سارا ادا ہو جائے۔ حضرت عمر کے بعد جب یہ بات پہنچی خلافت کے زمانے میں تو فرمایا کہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ قاصد بھیجا تو کہا کہ اللہ ابوبکر پر رحم فرمائے کہ اپنے سے بعد والے کو مصیبت میں ڈال دیا، اور احتیاط کتنی تھی، ایک دفعہ بڑی بھوک لگی ہوئی تھی تو آپ کا ایک خادم آپ کے پاس کچھ لایا، وہ بھوک اتنی تھی، آپ کی عادت شریفہ تھی کہ جب بھی کوئی پیسے لے کے آتے ہیں کچھ چیز کھانے کے بعد تحقیق کرتے کہ یہ کہاں سے آئی ہے، اس دن بھوک اتنی تھی فوراً کھا لیا۔ تو غلام نے کہا حضرت آج آپ نے پوچھا نہیں، تحقیق نہیں کی؟ فرمایا کہ بھوک زیادہ تھی اس لیے تحقیق نہیں کی، اب بتاؤ۔ اس غلام نے کہا کہ میں ایک دفعہ فلاں کافر قوم کے پاس سے گزرا تھا، میں نے ان کو منتر پڑھا تھا، ان کا کام ہو گیا، انہوں نے مجھے کہا تھا تم بھی کبھی آؤ گے نا کچھ دیں گے تمہیں، تو میں ان کے پاس گیا، انہوں نے یہ دیا تھا۔
حضرت عمر نے فرمایا تیرا ستیہ ناش ہو، مجھے مار ہی دیتا تو یہ کھلانے سے بہتر تھا. اور پھر انگلی منہ میں ڈال کے کیا کرنے کی کوشش کرتے رہے. جب وہ کی وجہ سے ایک لقمہ جو پیٹ میں گیا وہ کیسے نکلے تو کسی نے کہا پانی پی کے نکل سکتا ہے، تو پانی منگوایا اور اسے پی کے کیا کرتے رہے، بلا کر وہ لقمہ نکالا. تو کسی نے کہا حضرت کہ ایک لقمے کے لیے اتنی مشقت برداشت کی. فرمایا کہ اگر یہ لقمہ میری جان کے ساتھ میں نکلتا میں اسے نکالتا. کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جس کا جسم حرام مال سے پلے گا وہ جہنم میں جائے گا. یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اختیار اور درجہ کتنا ہے، سبحان اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر تم غار میں میرے ساتھی تھے، تم حوض پر بھی میرے ساتھی ہو گئے. جب خلافت کا جھگڑا تھا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر نے کہا کہ ہم نے سب سے بہتر ابوبکر ہیں. انصار نے کہا ہمارا خلیفہ ہوگا. حضرت عمر نے 3 دلائل دیے حضرت ابوبکر کی شان میں. فرمایا کوئی ہے جس کے اندر یہ 3 باتیں ہوں. پہلی بات اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کے بارے میں فرمایا اذ ہما فی الغار. ہما 2 بندوں کی جگہ ہے، ایک پیارے نبی تھے ایک صدیق اکبر. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کے بارے میں فرمایا اذ یقول لصاحبہ. جب کفار آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حضرت ابوبکر ڈر رہے تو آپ سے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ڈرو نہیں اللہ ہمارے ساتھ. یقول لصاحبہ یہاں پہ صاحب کا لفظ اللہ کے کلام میں حضرت ابوبکر سے لیا ہے. اور ان اللہ معنا کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معنا ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ایک حضرت ابوبکر تھے. فرمایا ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے. تو فرمایا تم نے کون ہے تم میں سے اس کے اندر یہ 3 باتیں ہوں، قرآن کے یہ 3 الفاظ ہوں. سب خاموش. میرے محترم دوستو وقت پورا ہو گیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب ایسے ہیں کہ اس امت کے سب سے بڑے بزرگ، سب سے بڑی ہستی جو اس ہمارے محسن جن کی وجہ سے اسلام کو مشکل وقت میں سنبھالا ملا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب مجھے جبرائیل میرے پاس ہے اور میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے وہ دروازہ دکھایا کہ جہاں سے میری امت ساری داخل ہو گئی. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابوبکر تم میری امت میں سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے. تو میرے محترم دوستو ضرورت ہے کہ ہم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور اپنے پیارے صحابہ ایک صحابی جو کہ ستارے کی مانند ہے، چمکتا چراغ ہے، ہم ان کی اتباع کریں اور ان کے واقعات ان کی زندگیوں کو پڑھیں اور ہم اپنی زندگی کا موازنہ کریں کہ انہوں نے کس قدر فرما برداری اور دین اسلام کے ساتھ کس قدر محبت اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر کس قدر چلے ہیں اور ہم ان کے نام لیوا ہیں. یہ ہماری سعادت ہے. ہم اتنے عظیم و شان لوگوں کے نام لیوا ہیں. یہ اللہ تعالیٰ میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اتنی بڑی ہستیوں کو ہم اپنا بڑا کہتے ہیں. اتنی بڑی ہستیوں کے ہم نام لیوا ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں. اس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.